اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام کے بعد پیر کی صبح مدینہ منورہ کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ ان کے غلام عامر بن فخیرہ اور صحرائی راستوں کے ماہر عبداللہ بن اریکت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پلی دونوں اونٹنیاں لے کر صبح سویرے حاضر ہو گئے۔ یوں 4 لوگوں پر مشتمل اس مختصر سے قافلے نے سفر کا آغاز کر دیا۔ عبداللہ بن اریکت مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر اعتماد تھا، اسی لیے اجرت کے عوض راستہ بتانے کی خدمت پر لگا ہوا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی مخار پکڑی اور مدینہ منورہ کے مخالف سمت جنوب کی طرف یمن کے راستے پر روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے بحر احمر کے ساحل کے قریب سے گزر کر ایک سنسان، انجان اور دشوار راستہ چنا، جس پر عام طور پر سفر نہیں کیا جاتا تھا۔ انعام کی لالچ میں لوگوں سے بچتا بچاتا یہ قافلہ وادی قدیر کی بیرونی گزرگاہ کے قریب پہنچا تو ایک بڑا خیمہ نظر آیا۔ یہ خیمہ ایک پختہ عمر کی نہایت باوقار، توانا اور باروب خاتون ام معبد کا تھا، جو راستے سے گزرنے والے مسافروں کی خدمت کر کے دلی سکون حاصل کرتی تھی۔ قبیلہ بنو خزاع کی شاخ بنی قاب سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کا نکاح اپنے چچا زاد تمیم بن عبد العزا سے ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے کے قریب رکنے کا حکم فرمایا، پھر اونٹنی سے اتر کر خود خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے معزز خاتون، ہم سفر پر ہیں، اگر تمہارے پاس کھانے پینے کا کچھ ہو تو ہمیں قیمتاً دے دو۔ ام معبد نے اپنے سامنے ایک نہایت حسین و جمیل اور نورانی شخصیت کو پایا، جن کے چہرہ اقدس سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ قحط کا زمانہ ہونے کی وجہ سے وہ خالی ہاتھ تھیں، اس لیے کہا، اس وقت ہمارا علاقہ قحط زدہ ہے، واللہ اگر میرے پاس کچھ بھی ہوتا تو میں لازمی حاضر کر دیتی۔ مجھے آپ لوگوں کی میزبانی کر کے بڑی خوشی ہوتی، لیکن میں مجبور ہوں کہ اس وقت کچھ بھی پیش نہیں کر سکتی، جبکہ میرے شوہر بھی بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں۔ اسی گفتگو کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک صحن میں بیٹھی ہوئی بکری پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بکری جو اس کونے میں بیٹھی ہوئی ہے کس کی ہے؟ ام معبد نے جواب دیا، یہ بکری بھی میری ہے، لیکن بیچاری ضعیف ہونے کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ چراگاہ نہیں جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا یہ تھوڑا سا دودھ بھی نہیں دیتی؟ وہ بولی، اپنی کمزوری کی وجہ سے کافی عرصے سے دودھ نہیں دیتی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اجازت دے دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ ام معبد نے تعجب بھرے لہجے میں کہا، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ویسے تو آپ کو اجازت ہے، مگر اس کے تھن تو کافی مدت پہلے ہی سوکھ چکے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی پیٹھ سہلائی، سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے دستے مبارک سے اس کے تھنوں کو چھوا اور پھر دعا فرمائی، یا اللہ اس عورت کی بکریوں میں برکت عطا فرما اور اس لاغر کمزور بکری کو دودھ سے بھر دے۔ ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ سوکھے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا اور بسم اللہ پڑھ کر دودھ دھونا شروع کر دیا۔ وہ برتن دودھ سے بھر گیا، لیکن تھنوں میں دودھ کم نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان خاتون کو دودھ پیش کیا جنہوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پیش کیا، وہ سب بھی خوب سیر ہو گئے۔ آخر میں خود پیا اور فرمایا، لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے۔ جب خیمے میں موجود تمام افراد نے خوب سیر ہو کر دودھ پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دودھ سے برتن بھرا اور ام بابت کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ دودھ اپنے شوہر کے لیے رکھ لو، جب وہ واپس آئیں تو انہیں دے دینا۔ اس کے بعد وہ مقدس قافلہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ ام معبد ان کے جانے کے بعد تک حیرت میں ڈوبی رہی۔ انہوں نے ایک نظر جھانک کر بکری کی طرف دیکھا جو مزے سے جگالی کر رہی تھی اور اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابو معبد اپنی دبلی پتلی ٹانگوں والی کمزور اور لاغر بکریاں چرانے کے بعد آ پہنچے۔ خیمے کے کونے میں دودھ کا بڑا برتن بھرا ہوا دیکھا تو حیرانی سے پوچھا معبد کی ماں، یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا؟ بکریاں تو میرے ساتھ صحرا کے دور دراز علاقے میں تھی اور گھر میں ایک کمزور اور لاغر بکری کے علاوہ دودھ دینے والی کوئی بکری نہ تھی۔ اس پر ام معبد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آج تو کمال ہی ہو گیا، بخدا ہمارے گھر کے سامنے سے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کا گزر ہوا جن کے ساتھ ان کے 3 اور ساتھی بھی تھے۔ وہ کچھ کھانے کی تلاش میں خیمے کے اندر آئے اور ان کی نظر ہماری لاغر بکری پر پڑی۔ بس یہ سب کچھ انہی کا کمال ہے۔ ام معبد نے واقعے کی پوری تفصیل اپنے شوہر کو سنائی۔ شوہر حیرت زدہ تو پہلے ہی تھا، پورا واقعہ سننے کے بعد ان کا تجسس مزید بڑھ گیا۔
اہلیہ سے کہا مجھے ذرا ان کا خلیہ تو بتاؤ، مجھے شبہ ہے کہ یہ کہیں وہی صاحب نہ ہو جن پر قریش نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا ہے اور اب پورا مکہ ان کی تلاش میں ہے۔ معبد نے ایسے دلکش انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیہ مبارک اوصاف اور کمالات کا نقشہ کھینچا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف فرما ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا حسن و جمال واضح تھا، چہرہ روشن تھا، اخلاق پاکیزہ تھے، بدن بھاری تھا، آنکھوں میں گہری سیاہی، پلکیں لمبی، آنکھوں کی پتلیاں بہت سیاہ اور ڈیلے بہت سفید تھے، آنکھوں کے کونے سیاہی جیسے تھے، بویں ایک دوسرے سے بالکل الگ تھیں اور نہ بالکل ملی ہوئی، درمیان میں ہلکے ہلکے بال تھے اور کنارے باریک تھے، بال نہایت سیاہ تھے، گردن خوبصورتی دیے ہوئے لمبی، داڑھی گنی تھی، خاموش ہوتے تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، جیسے زبان سے موتیوں کی لڑی نکلتی چلی آ رہی ہو، کلام میٹھا اور واضح، دور سے سنو تو آواز سب سے بلند مگر نہایت خوشائند، قریب سے سنو تو بہت شیریں، درمیانہ قد، اپنے ساتھیوں میں سب سے تر و تازہ خوش نظر آتے تھے۔ ان کے ساتھی ان کے گرد گھیرا بنائے ہوئے تھے، ان کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے اور کوئی حکم دیں تو لپک کر حکم بجا لاتے تھے۔ یہ سن کر ابو معبد نے کہا خدا کی قسم یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اگر میں ان سے ملتا تو ان کی رفاقت اختیار کرنے کی درخواست کرتا، اگر کوئی موقع ملا تو میں ضرور اس کی کوشش کروں گا۔ برخین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہ دونوں میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب سخت قحط پڑا جس میں تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، اس وقت بھی یہ بابرکت بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی۔ حضرت معبد وہ خوش قسمت خاتون ہیں جو اپنی مہمان نوازی کی صفت کی بنا پر دیدار مصطفیٰ سے سرفراز ہوئی اور اعلیٰ مرتبہ پایا۔ یہ وہ خوشبخت صحابیاں ہیں کہ جنہوں نے سیرت طیبہ کی مختصر ترین لیکن لفظی تصویر پیش کر کے سیرت نگاری کی تاریخ میں اپنا نام سنہری الفاظ میں لکھوایا۔